مینارہ الماس کہتے ہیں، غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں، یزیدی چھت سے جس کے علم کی چھاؤں سے لرزے اسے ارض و سما والے سخی عباس کہتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب مبلغ اسلام جناب سرکار علامہ ریاض حسین رضوی صاحب سے کہ وہ فروز ممبر ہوں اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر ولایت علی بیان فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علیہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، قال حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ عبادت میں اضافہ فرمائے، صلوات بلند آواز۔ اللہ ہم سب کی حاضری بارگاہ معصومین میں قبول فرمائے۔ بانیان مجلس کے مرحومین اور مرحومات کو اللہ امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، اور شمسی برادران کی، شرافت شمسی صاحب کی والدہ بیمار ہیں، آپ دعا کیجیے مالک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جس ادارے میں آپ تشریف فرما ہیں، اس ادارے کے لیے دعا کیجیے کہ مالک اس ہمارے مرکز کو، اس ادارے کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کو اللہ استحکام عطا فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے اللہ ہمارے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر بلند صلوات سارے صاحبان کو۔ بیٹا اسے بہتر کرو یار، آواز صاف کرو۔ متوجہ ہیں صاحبان؟ سال میں بلکہ 12 مہینوں میں یہ واحد مہینہ ہے رمضان کا جسے اللہ نے اپنا مہینہ کہا۔ یہ بیٹا اپنے ٹیچروں سے پوچھ لینا، یہاں ساری کتابیں بھی موجود ہیں اور سلسلے موجود ہیں۔ متوجہ ہیں سرکار آپ صاحبان کرام؟ اس مہینے کو اللہ نے اپنا کہا، بلکہ دوسرے لفظوں میں اسے شہر اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے باقی بھی اللہ ہی کے ہیں۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ مجمع کی صورتحال بڑی عجیب ہے، ممبر ایک طرف ہونا چاہیے تھا، اب میں ادھر دیکھوں گا تو یہ چپ رہیں گے، ان کی زیارت کروں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، تو عجیب، مطلب بہرحال جیسے ہے جہاں ہے کی بنیاد پہ میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ مہینے یقیناً باقی بھی اللہ کے ہیں، لیکن اسے اللہ نے اپنا کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن اترا ہے۔ اس کا مطلب ہے جہاں قرآن اترتا ہے وہ اللہ کے ہوتے ہیں۔ آپ زندہ و سلامت رہیں آپ۔ یعنی نزول قرآن کی وجہ سے، نزول قرآن کی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت بڑھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں، ہمیں چاروں طرف سے اللہ والوں نے گھیرا ہوا ہے،
اور نئی نسل کے طلباء و طالبات کے ذہن میں یہ بات بھی یونیورسٹیوں میں اسلامیات کے نام پہ بٹھائی جا رہی ہے کہ جنہیں اللہ بنا دیتا ہے وہ ایک ہی درجے کے ہوتے ہیں، لہذا صحابہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اہل بیت بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور جو اللہ کے ہیں وہ سارے برابر ہوتے ہیں، کسی کو بڑا چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اگر اللہ کے بنائے ہوئے برابر ہوتے ہیں پھر 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں، سارا سال تراویحیاں نہیں پڑھنی چاہیے؟ متوجہ زحمت فرمایا جائے، بڑی مہربانی سرکار، بہت شکریہ۔ ہاں جی، جب سارا سال اللہ کا ہے، مہینے اللہ کے ہیں، تو اعتکاف سارا سال بیٹھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اعتکاف سارا سال بیٹھنے سے میرے وطن کا بھلا ہو جائے، لیکن اعتکاف بھی اسی مہینے میں۔ نفلوں کی جماعت سارا سال نہیں ہوتی، لیکن رمضان کو بھائیوں نے خصوصیت دے دی کہ جی تراویح جو ہے وہ رسول اللہ نے پڑھی تھی، لیکن ایک دفعہ پڑھی تھی۔ پریشان تو نہیں آپ؟ اور پھر حضور نے نماز تراویح با جماعت اس لیے نہیں پڑھی کہ کہیں میری امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ میں مسلمانوں کی منت کر رہا ہوں، جس کم دا محمد نو ڈر سی تساں کر کے ہی کھلونا ہے۔ پتہ نہیں آواز آپ تک پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں؟ بھائی جس خوف سے حضور نے نہیں پڑھی، آپ نے وہ خوف پورا کر کے رہنا ہے، لہٰذا نہ نفلوں کی جماعت سارا سال ہوتی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جسے ماہ صیام کہا جاتا ہے، جسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت کی وجہ اور دلیل کیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور آگے اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ خدا فرماتا ہے تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک۔ لہذا اگر کوئی صاحب لیلۃ القدر سمجھانا چاہیں تو ان کے آگے ہمیں ہاتھ باندھ لینے چاہیے کہ قبلہ آپ یہیں پہ رہیں، ہمیں اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لہذا جیتے جاگتے مجمع سے بات کر رہا ہوں، ذہنی طور پہ ماشاءاللہ سارے باذوق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے خیر ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ 1000 مہینوں میں یقیناً راتیں بھی شامل ہیں۔ سوزی میں نہیں لا سکا، قصیدہ میں نے شروع ابھی نہیں کرا، آپ نے اسی طرح زحمت کرنی ہے، بڑی مہربانی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ فرماتا ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں 1000 مہینوں میں یقیناً راتیں بھی شامل ہیں۔ کتنے بندے قریب ہو کے بات سمجھتے ہیں، کتنے دھیان نہیں دیتے۔ ان 1000 مہینوں والی راتوں میں ستاروں والی راتیں بھی شامل ہیں۔ پتہ نہیں کون دھیان دے گا کون نہیں دے گا، اور جب لیلۃ القدر کا مقابلہ ستاروں والی راتیں نہیں کر سکتی تو جس کی گود ہی ہری نہیں ہوئی اس نے خاک مقابلے کر۔ جی مہربانی، جی مہربانی، آپ جی سرکار۔ جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی سرکار۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح فیہا۔ مسلمانوں کے سارے مذہب یہ مانتے ہیں کہ لیلۃ القدر، یہ کیونکہ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ تو سچا اور سچا صحابی ہے، لہذا ہم حضور سے نہیں پوچھ سکے اے ابو ذر کیا تو نے زندگی میں کبھی حضور سے پوچھا تھا کہ لیلۃ القدر آپ کی ظاہری حیات طیبہ تک رہے گی یا قیامت تک آتی رہے گی؟ میری آواز تو پہنچ رہی ہے آپ تک؟
حضرت ابو ذر غفاری سے صحابہ کبار رضوان اللہ نے، دیکھیں ہم صحابہ کبار کا نام ایک دفعہ لے رہے ہیں، رضی اللہ رضوان اللہ دو دفعہ کہہ رہے ہیں، لوگ پھر بھی کہتے ہیں صحابہ کی شان میں یہ شیعہ گستاخیاں کرتے ہیں، انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں، گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں۔ ہم نہیں کرتے، ہم تو ادب اور احترام سے بات کرنے کے عادی ہیں، ہم تو انتہائی ادب سے بات کر رہے ہیں کہ صحابی رسول سے صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ کیا آپ نے حضور سے پوچھا تھا کہ لیلۃ القدر آپ کی ظاہری حیات طیبہ تک ہے یا مسلسل آتی رہے گی؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا نہیں، آپ کی حیات طیبہ کی بات نہیں، بل ہے یا الی یوم القیامہ، کہ یہ رات قیامت تک آتی رہے گی۔ ماشاءاللہ پورے پنجاب کے نمائندہ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، جب لیلۃ القدر قیامت تک آتی رہے گی تو فرشتے بھی لیلۃ القدر میں اللہ کا امر لے کے ہر سال اترتے رہیں گے۔ جنہیں امام زمانہ کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی، میری ان سے اپیل ہے، فرشتے لیلۃ القدر میں امر لے کے اترتے ہیں، زمین پہ جب اول الامر ہی نہیں ہے، امر تیرے مولویوں کو دے کے جاتے ہیں۔ متوجہ صاحبان گرامی، آپ جی آپ صلی اللہ سلامت رہے۔ یہ رات 1000 مہینوں پہ بھاری ہے، بلکہ یقیناً پڑھے لکھے لٹریری ذہن میرے سامنے موجود ہیں، اور ایک بہت بڑے ادارے میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، سرکار صادق آل محمد علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور سے ایک مومن نے کہا کہ آقا کیا واقعی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ معصوم نے کہا آقا ایک رات کا ایک سجدہ 1000 مہینوں کے سجدوں پہ بھاری ہے؟ امام نے کہا بالکل، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، یہ خیر ہے۔ وہ مومن کوئی میرا خیال ہے ہمارے دور کی روح ہوگی اس میں، اس نے کہا مولا اتنی عظمتوں والی رات اگر ستیاں ہی لنگ جائے، آج رات کے جو اعمال ہیں آپ کے ذہن میں وہ بھی ہیں، شب قدر کی بہت بڑی فضیلت، تو اس نے کہا آقا اگر اتنی عظمتوں والی رات لا علمی میں سوتے میں بندہ گزار دے، میں نے کیا کہا اگر یہ رات ستیاں لنگ جائے، بندے چپ ہو گئے، مجھے یوں لگا جیسے میں امریکی عوام سے خطاب کر کہ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے۔ مولا لا علمی میں اگر یہ رات گزر جائے پھر آئے گی سال بعد، مولا ایک لمحے کی خبر نہیں بندہ جیتا ہے یا مرتا ہے، پچھلی لا علمی میں گزر گئی، اگلی آنے سے پہلے بندہ مر جائے تو آقا لیلۃ القدر سے محروم مر گیا۔ امام فرماتے ہیں آل محمد کی چوکھٹ پہ محرومیاں نہیں ہوتی، دو ہماتن متوجہ، معصوم فرماتے ہیں آل محمد کی دہلیز پہ محرومیاں نہیں ہوتی، 2 ناراض مومنوں میں صلح کروا دو، لیلۃ القدر کا ثواب میں لکھ دیتا۔ متوجہ صاحبان گرامی، جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ معصوم فرماتے ہیں 2 ناراض مومنوں میں صلح کروا دو، لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے۔ اس نے پریشان ہو کے سر پکڑ لیا، پریشان ہو کے کہتے ہیں آقا اگر ناراض مومن لبھن ہی نہ، میں کہتا ہوں کاش تو ہمارے زمانے میں ہوتا، تجھے گلی گلی میں پنڈ پنڈ میں گھر گھر میں ناراض مومن ملتے، تجھے لیلۃ القدر کا ثواب ہی بڑا ملتا۔ لیکن اس کا مطلب ہے اس مومن کا مولا کے سامنے یہ کہہ دینا کہ آقا اگر ناراض مومن نہ ملے، اس بات کی دلیل ہے کہ وارثوں کی حیات طیبہ میں مومن ناراض نہیں ہوتے تھے۔ اگر وارثوں کو آپ حاضر ناظر سمجھتا ہے اور آپ واقف ہیں اس حقیقت سے کہ ہمارے وارث ہمیں دیکھ رہے ہیں، پھر مومنوں کی آپس میں رنجشیں کیسی؟ یا وارث نہیں دیکھ رہے یا آپ کے عقیدے میں کمی۔ معصوم فرماتے ہیں 2 ناراض مومنوں میں صلح کروا دو، لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔
اور جب اس نے کہا کہ آقا اگر ایسا موقع نہ ملے، امام فرماتے ہیں دو ناراض میاں بیوی کی تجھے ناراضگی کا پتہ چل جائے تو ان کی صلح کے لیے گھر سے چل پڑے، صلح ہو یا نہ ہو تو چل پڑے، تجھے لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ اس نے کہا آقا اگر یہ بھی موقع نہ ملے، شاہ جی متوجہ رہیے گا، اگر یہ بھی موقع نہ ملے، معصوم نے ایک فقرہ کہا، امام فرماتا تو پوچھتا رہے گا، ہم تجھے مختلف واقعات سے ثابت کر کر کے بتاتے رہیں گے، لیکن اگر کوئی بھی موقع نہ ملے تو یاد رکھنا لیلۃ القدر اصل میں ہماری دادی فاطمہ کا نام ہے، ہماری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جانا لیلۃ القدر کا ثواب۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جیے سرکار، مہربانی سر، مہربانی سرکار۔ مشترکہ جواب دے، سارے جواب دے، سارے جواب دے۔ متوجہ ہے سرکار صاحبان گرامی خادم؟ معصوم فرماتا ہے لیلۃ القدر ہماری دادی کا نام ہے، لیلۃ القدر ہماری جدہ کا نام ہے، لیلۃ القدر۔ اب قرآنی آیت آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ خدا کیوں کہہ رہا تھا تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے مقام سیدہ، لیکن لوگ اس بی بی کے مقام کی بجائے بحث میں پڑ گئے، بحث میں پڑ گئے کہ جی بیٹیاں حضور کی 4 ہیں۔ یہ غلط سوچ ہے شیعوں کی کہ حضور کی بیٹی ایک تھی، بیٹیاں 4 ہیں، کیونکہ جمع کا صیغہ لمبی بحث اور بات کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، اور ماشاءاللہ آپ سارے لٹریری ذہن ہیں، کوئی دلیل نہ بھی دوں تو آپ بات کی تہ تک آپ پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے چیف جسٹس سابقہ، موجودہ کا تو کم پتہ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کا سارے ملک کو پتہ ہے، افتخار چودھری۔ جب اس کے بیٹے کو اس کی عدالت میں پیش کیا گیا تو ہمارے پاکستان کے قلمکاروں نے، تجزیہ نگاروں نے، ادارتی نوٹ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ اسلامک ہسٹری میں 2 ہی شخصیتیں گزری ہیں جن کی عدالت میں ان کے بیٹوں کو پیش کیا گیا۔ ایک شخصیت پہلے زمانے میں تھی، دوسری شخصیت ہم خوش نصیبوں کے زمانے میں ہے کہ افتخار چودھری کی عدالت میں اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا۔ لیکن ایک ہی تاریخ کے بعد حافظ میری قوم کے کمزور نہیں ہیں، ایک ہی میں موجود زندہ باتیں کرنے کا عادی ہوں تاکہ مصر کی کتابیں نہ ڈھونڈنی پڑیں، آپ کو اپنے اخباروں سے پتہ چل جائے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک ہی تاریخ میں افتخار چودھری نے ججوں کا پینل بدل دیا اور بنا دیا کہ میں کیس نہیں سنوں گا، یہ جج جسٹس کیس سنیں گے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا رضوی صاحب افتخار چودھری کو کیس خود سننا چاہیے تھا؟ میں نے کہا جی شاید یہ سوچ کے نہ سنا ہو کہ اگر میں نے سزا دے دی اور مجرم بول پڑھا مجھے سزا وہ دے جس نے میرے والا جرم کیا۔ جن کے ذہن میں تاریخ ہے وہ تو بولیں گے میرے سے۔ آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے کیونکہ اچھا اس جی بسم اللہ، جی مہربانی سرکار، وقت نہیں ہے، بڑی جلدی بات میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو افتخار چودھری والے اس معاملہ میں اپریشیٹ بہت سے لوگوں نے کیا، اور ایک واقعہ جو جنگ اخبار کے کالم نگار نے لکھا افتخار چودھری صاحب کی تائید میں کہ قبلہ کمال کر دیا انہوں نے، اور عدالت کے معاملہ میں واقعہ جو حوالے کے طور پہ انہوں نے پیش کیا، میں واقعہ آپ کے سامنے اشارہ کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ جی رسول اللہ کے زمانے میں ایک بڑے گھر کے بچے نے جرم کیا اور بڑے بڑے وی آئی پی لوگ اس کی سفارش کے لیے آ گئے۔ میں لاہور اور مرکز میں بات کر رہا ہوں،
बैठक में बात नहीं हो रही, कैमरों की मौजूदगी में बोल रहा हूं। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, जल्दी तशरीफ रख ले मेरी जान। और जिंदगी का हमेशा उसूल बनाओ, मजलिस में फ्रंट पे बैठना होता है तो पहले आया करो। बंदा बड़ा अजीब लगता है, आना बाद में बैठना आगे। कलमा 40 साल के बाद नंबर पहले पे कब मुश्तरका सारे जवाब देंगे आप। बाहर वाले भाई, बाहर वाले भाई, मेहरबानी सरकार, आप जी हैं, आप जिंदा हो सलामत रहे आप। माशाअल्लाह बासौक लोगों का इज्तिमा है। बड़े बड़े नाम हुजूर के पास गए और कहा कि जी इसे सजा न दीजिए। तो हुजूर ने जवाब में ये कहा कि पहली कौमें इसलिए गर्क हो गई थीं कि जब उनका कोई बड़ा आदमी जुर्म करता था तो वो उसे छोड़ देते थे, और जब कोई छोटा आदमी जुर्म करता था तो उसे सजा दी जाती थी। कि हमारी किताबों की बात नहीं है, अहले इस्लाम भाई सुनाते हैं। और उस वक्त रसूल अल्लाह ने कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी, सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं आपने, कि हमारे अहले इस्लाम बड़ा जोर दे के ये बात सुनाते हैं कि हुजूर ने कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी ये जुर्म करती मैं उसे भी सजा देता। बेटियां मोहम्मद की 4 हैं, तेरे जहन में नहीं आ रहा? अगर बेटियां 4 थी, मोहम्मद अकेली फातिमा का नाम क्यों नहीं? मुतवज्जे साहबान गिरामी, अगर बेटियां रसूल अल्लाह की 4 हैं तो रसूल अल्लाह को यह कहना चाहिए था कि अगर मेरी बेटियां भी ये जुर्म करती तो ये सजा उन्हें भी दी जाती। लेकिन हुजूर ने इनकी किताबों और इनके मुसन्निफीन के मुताबिक रसूल अल्लाह ने अकेली फातिमा का नाम लिया। एक तरफ कहेंगे बेटियां 4 हैं, बहस करेंगे, मनाजरे करेंगे, मजाकरे करेंगे, और दूसरी तरफ अपनी इस्लामियात उठा के नहीं देखते। मेरे मुल्क में इस्लामियात और दीनियात ही नहीं बल्कि किसी भी क्लास की कोई भी इस्लामी बुक में लिखने वालों में शिया उलमा शामिल नहीं है। इनके अपने बोर्ड हैं, इनके अपने उलमा हैं। दीनियात जो पढ़ाई जाती है मेरे मुल्क में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, और उसमें रसूल अल्लाह की जब सादगी बयान करते हैं तो सादगी बयान करते हुए ये कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा को बड़ा सादा जहेज दिया था। मैं पूछना ये चाह रहा हूं, बेटियां जब 4 थीं तो बाकी बेटियों का जहेज क्यों नहीं बताया जाता? मुतवज्जे है सरकार आप? लेकिन असल में रिवाज वक्त ज्यादा होता जा रहा है मुल्क में एक स्टाइल। अच्छा, एक और बात आपसे शेयर कर लूं कि इस मुल्क के शायद पानियों का असर है। मेरी तरफ देखें, जहमत फरमाए यार, मेरी तरफ देखें। इस मुल्क की शायद आबो हवा का असर है कि जिस बंदे को इस मुल्क की गलियों मोहल्लों में कोई नहीं पूछता ना, वो भी शियों से पूछता है मातम कहां लिखा है। और तुम्हारे रोजे का टाइम कहां लिखा है? सारे मुल्क का रोजा खुल जाता है, ये घड़ी उठा के देखते रहते हैं, ये 10 मिनट बाकी है। तुम्हें मसले का पता नहीं है कि देर हो जाए तो रोजा मकरूह हो जाता है, देर हो जाए तो रोजा। मैंने ये बात पूरे मुल्क में कही है और मेरा ख्याल है बच्चों को भी, नए खतीबों को भी ये बात करनी चाहिए, मुसलमानों की गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि टाइम की वजह से रोज़ा मकरूह नहीं होता, रोज़ा करतूतों की वजह से मकरूह होता। मैं मौसम की बात कर रहा हूँ, मैं माह रमज़ान, माह सयाम में बैठ के ये बात कर रहा हूँ। कहते हैं जी टाइम की वजह से मकरूह क्यों नहीं होता? भाई मैं आपकी फ़िक़्ह का मुताला मैंने भी किया है, टाइम शाम की वजह से रोज़ा मकरूह नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटिकली रोज़े को अपने टाइम पे खुल जाना चाहिए, तेरे मुंह में समोसा ना भी जाए। जब अफ्तारी का टाइम हो जाए तो ऑटोमेटिक रोज़े को खुल जाना चाहिए।
کہتے ہیں جی کمال کر رہے ہو، روزہ بغیر کھائے کیسے کھل سکتا ہے؟ روزہ بغیر کھائے کیسے کھل سکتا ہے؟ میری جان کھلتا کیوں نہیں؟ تیرے بندوں کو ہم نے کئی جگہوں پہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں جی سحری میں اٹھ نہیں سکا لیکن روزہ نہیں چھوڑتا ہوں. اسے پنجابی زبان میں کہتے ہیں اٹھپہرا روزہ. مسلمانوں کے فقہ میں اٹھپہرا روزہ جائز ہے، شیعہ فقہ میں اجازت نہیں ہے. آپ اٹھیں گھونٹ پانی کا لیں، نیت تو کریں کم از کم. لیکن یہ کہتے ہیں جی اٹھپہرا روزہ. اٹھپہرا اسے کہتے ہیں جس میں کھایا نہیں جاتا. جو روزہ بغیر کھائے رکھ لیتے ہو وہ شام کو بغیر کھائے کھل کیوں نہیں جاتا؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آ جائیں جی، آ جائیں. مہربانی مہربانی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہاں جی ملک صاحب آج تشریف لیں. میرے خیال ممبر پہ بیٹھے ہیں آپ. ملک صاحب کی صحت کے لیے خصوصی دعا کریں. اللہم صلی علی. طبیعت کیسی ہے؟ مالک میرے بھائی ملک مختار صاحب کو صحت کلی عطا فرمائے. ہاں ان کی صحت کے حوالے سے ان کی مجبوری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح نہیں بیٹھ سکیں گے. آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے کہ ان کی. اور ایک اور معجزہ بھی ہوگا. آپ اس مجلس میں پڑھے گا ایک بندہ، دکھائی دو دیں گے. ملک صاحب کی زیارت بھی ہوگی اور میں تو آپ کے سامنے. لیکن اب میں لمبا نہیں کروں گا، مجھے شدت سے ملک صاحب کی صحت کا بھی خیال ہے. میرے بھائی ہیں، میں ذاکرین میں جتنا بھی ذاکرین سے پیار کر سکتا ہوں کرتا ہوں، کیونکہ میرے استاد مرحوم مبلغ اعظم سے لوگوں نے کہا، بلکہ اپنے علماء نے کہا کہ آپ مولوی ہو کے ذاکروں سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ پیار تو مولویوں سے کرنا چاہیے. تو مبلغ اعظم نے کہا تھا مولوی ہر مذہب میں مل جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے، آپ جی ہیں سرکار، آپ زندہ و سلامت رہیں. ہاں مولوی تو ہر مذہب میں مل جاتا ہے، مولوی ہر فقہ میں مل جاتا ہے، مولوی ہر مسلک میں مل جاتا ہے. لیکن ذاکر سوائے شیعوں کے کسی اور مذہب میں نہیں ہے. حالانکہ ذاکر عربی زبان کا، عربی کا لفظ ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. ذاکر کا معنی ہے ذکر کرنے والا. ذکر تو ہر بزرگ کا ہوتا ہے. دنیا ذکر کر کر کے تھک گئی لیکن ذاکر نہ بن سکے، کیونکہ محمد عربی کی حدیث ہے ذکر علی عبادت، ذکر علی کا عبادت ہے. جب کسی اور کا ذکر عبادت ہی نہیں، ذاکر کیسے؟ جی بسم اللہ، آپ جی سر. جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی سر کا. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ لہذا صاحبان، کیونکہ اب میرے بھائی موجود ہیں، میں لمبی بات نہ کروں. خوبصورت قصائد، خوبصورت مصائب، ہر لحاظ سے مالک ان کی صحت اور ان کی توفیقات خیر میں اللہ اضافہ فرمائے. یہ بات میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ملک مختار ذاکر ہی اچھا نہیں، انسان اس سے بھی اچھا ہے. تو ہمارے ممبر پہ بڑی کمی ہے. اور میں اس لیے اپنے آپ پہ مطمئن ہوں کہ میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. میں نے جناب سیدہ کی دہلیز پہ دعا مانگی تھی، بی بی مجھے مولوی بنا کے نہ مارنا، عزادار بنا کے. مولوی تو چلتے رہتے ہیں. خیر بات ختم کر رہا ہوں. بہت جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں. ملک صاحب آپ زندہ و سلامت رہے. آپ ہمارے، میں جو بات آپ سے کر رہا تھا، جس بندے کو اپنے پنڈ میں کوئی نہیں پوچھتا، گلی محلے میں کوئی نہیں پوچھتا، وہ کہے گا شیعو تمہاری اذان کہاں لکھی ہے، تمہارے روزے کا ٹائم کہاں لکھا ہے، تمہارے میت کی 5 تکبیریں کہاں لکھی، تمہارا وہ مردے کو، میت کو قبر میں رکھ کے اسے آرام نہ کرنے دینا اور کچھ پڑھاتے رہنا، یہ کہاں لکھے. تمہارے علم، تمہارے تازی. اور ہمارے مولانا ملک صاحب ہوتے تھے قاری جان محمد صاحب، بزرگ علماء کی بات. میرے وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ کلاس فیلو تو نہیں تھے، استاد فیلو تھے. ہم ایک ہی مدرسے کے پڑھے ہوئے. تو بزرگ موجود ہیں یہاں پہ. قاری جان محمد پنجابی خطیب تھے، بہت کمال، اپنے لہجے کا بہت بڑا آدمی تھا. پھر بدی بات کرتے ہوتے تھے. ایک جگہ مجلس ملک صاحب پڑھنے لگے، قاری صاحب جان محمد مرحوم. تو مولانا پنڈ کی مسجد کے مجلس میں آ کر کہنے لگے قاری صاحب مجلس بعد میں پڑھیں.
پہلے قرآن سے زنجیر دکھاؤ، نکال کے دکھاؤ۔ قاری صاحب نے کہا قرآن کاغذ کا ہے، زنجیر لوہے کے ہیں۔ تو صاحبان لاہور والوں، خدا کی قسم عجیب صورتحال ہے، جو بندہ ملتا ہے وہ کہے گا یہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ۔ میری قوم کے بچے اسکول میں ہو، ان کو پریشان کیا جاتا ہے، چھوٹی کلاس ہو، بڑی کلاس ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، فیکٹری میں ہو، گلی بازار مارکیٹ میں ہو، ان کی جان کھائی جاتی ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے۔ لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ شیعوں کو مصروف رکھو، انہیں مصروف رکھو، انہیں دفاعی پوزیشن پہ رکھو، ان سے پوچھتے رہو، یہ بتاتے رہیں، زندگی یہ میں ہی لنگ جائے۔ لیکن میں پورے ملک میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے کوئی قسم نہیں اٹھا رکھی کہ ساری زندگی صفائیاں ہم نہیں دینی۔ میں ان امائے دین اسلام سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر تم کہتے ہو ہر شے قرآن سے دکھائی جائے، پھر میں پورے ملک میں پوچھ رہا ہوں ہمیں صبح کے 2 فرض قرآن سے دکھائے جائیں۔ نہیں اس طرح نہیں، 2 رکعتیں صبح کی ہمیں دکھائی جائیں کہ قرآن کے کس پارے میں۔ نمازی مجمع، باشعور مجمع میرے سامنے، بزرگ چہرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں، نورانی روحانی ماحول ہے، ہمیں دکھایا جائے کہ صبح کی 2 رکعتیں کس بارے میں۔ میری اس گفتگو سے کوئی بندہ یہ نتیجہ نہ قائم کرے کہ شاید وہ شیعہ عالم ریاض رضوی بات کر رہے تھے، ہو سکتا ہے شیعوں میں صبح 2 رکعتیں فرض نہیں پڑھی جاتی۔ میری جان پڑھی ہم میں بھی 2 ہی جاتی ہیں۔ ہاں پتہ تجھے اس بندے کا کرنا پڑے گا جس نے صبح کی 4 رکعتیں پڑھا کے پوچھا تھا جے موڈ ہوئے تے ہور پڑھا دیں۔ رحمت فرماؤ، رحمت فرماؤ میری بات کو۔ ہاں بندہ تمہیں وہ تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ کس حویلی کا بندہ تھا، کن کا تھا وہ صبح کی 4 رکعتیں پڑھانے والا کون تھا۔ ہماری جان مت کھاؤ، لیکن ہمیں بتاؤ مغرب کی 3 رکعتیں کس بارے میں ہیں۔ ہمارا ماتم، ہمارے نوحے، ہماری سبیلیں، ہماری نظریں، ہماری نیازیں، ہمارے علم، ہمارے تعزیے، ہماری منتیں، جی قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ۔ جو قرآن میں نہیں ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ میں جناب سے پوچھ رہا ہوں ظہر کی 4 رکعتیں قرآن سے دکھائی جائیں۔ یہ بات آپ آگے بھی کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ عصر کی 4 رکعتیں قرآن سے ثابت کریں گے مجھ میں، عشاء کی 4 رکعتیں ہمیں دکھایا جائے کہ قرآن کے کس بارے میں ہیں۔ کمال خوبصورت طریقے سے بات کو آپ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے۔ ظہر اثر کا ہے، پھر پتہ کیا کہتے ہیں کہ ہر شے قرآن میں تھوڑی ہوتی ہے۔ ہم حضور کی طرف دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے جیسے نماز پڑھی ہم ویسے پڑھتے ہیں۔ حضور نے فجر 2 فرض پڑھے، ہم 2 پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے صدیوں بعد مسلمان مان گیا ہے کہ قرآن کافی نہیں، محمد کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا تسلیم کر گئی ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے، حضور کو دیکھنا پڑے گا۔ جی ہم نے حضور کو دیکھا، انہوں نے فرض صبح کے جتنے پڑھے ہم اتنے پڑھیں گے، ظہر جتنی پڑھی ہم اتنی پڑھیں گے، عصر جتنی رکعتیں پڑھی ہم اتنی پڑھیں گے، مغرب عشاء جتنی حضور نے پڑھی ہم اتنی پڑھیں گے۔ ہم نے رسول اللہ کی نماز کو دیکھا۔ مسلمانوں تمہاری قسمت کے کیا کہنے، رسول اللہ کی نماز تمہیں نظر آ جاتی ہے، اور جو نماز میں کندھے پہ بیٹھا تھا وہ نظر پہ نہیں آتا۔ گفتگو بالکل میں کلوز کر رہا ہوں، بالکل میں ختم کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم صحابہ کے بار کی عزت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، بلکہ دوسرے لفظوں میں میں یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ معاملہ پھر صحابہ کرام پہ آ کے رکے گا۔ میں کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں ہم مسکین جننے جوگے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن لوگ ہماری بات نہیں مانتے۔ دیکھیں بیٹھک میں بات نہیں ہو رہی، مائک پہ بات ہو رہی کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن لوگ ہماری بات نہیں مانتے۔ میں نے بڑی ریسرچ، جی بسم اللہ، میں نے بڑی ریسرچ کی،
بڑی میں نے مطلب کوشش کہ یار یہ کیا ہے، ہمارے ذاکر خطبہ علماء بیچارے حال پاریا کرتے ہیں ممبروں پہ کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، بندوں کو یقین ہی نہیں آتا۔ میں نے مطلب ایک ہی پہلو نظر آتا ہے کہ جتنا ہمارے بھائی صحابہ کو مانتے ہیں شاید ہم شیعہ اتنا نہیں مان سکے، ویسے مانتے ہم ہیں، لیکن جتنا ہمارے بھائی اہل اسلام مانتے ہیں، نوجوان متوجہ ہیں، شاید ہم اتنا، شاید ہم، میں آپ جب تک چپ رہیں گے میں نے بھی یہی تک رکھنا کہ جتنا صحابہ کبار کو ہمارے بھائی مانتے ہیں شاید ہم اتنا نہیں مانتے۔ سارے بھائی متوجہ ہو گئے، جتنا ہمارے بھائی، تو چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا، ہم سے زیادہ صحابہ کرام کو ماننے والے میں بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ سکو؟ نہیں، آپ متوجہ رہیں، آپ دھیان دیں میری بات پہ۔ کیا یہ صحابہ کبار کے عشق اور پیار میں جو گرفتار میری اس ملک کی بہت بڑی پاپولیشن ہے، میں جذباتی مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ سکتے ہو؟ کہتے جی نہیں، ان کا اسٹیٹس ہے رضی اللہ علیہ السلام، منبر پہ کہہ رہا ہوں جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہا۔ بہت شکریہ۔ جو جس کا مقام ہے، میں آخری کلمات سے قریب ہوں، جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو۔ آج دیواروں پہ صحابہ اور اہل بیت کو ایک قلم کے ساتھ لکھنے سے یہ دونوں قبیلے برابر نہیں ہوں گے۔ صحابہ اور اہل بیت کو جتنا مرضی اکٹھا لکھو یہ دونوں قبیلے برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ قرآن میرے سر پہ رکھو، میں جذباتی نہیں کہہ رہا، میں سمجھا کے کہہ رہا ہوں۔ صحابہ اور اہل بیت کا فرق قیامت تک رہے گا۔ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے اور نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا ہے اور بیٹا محمد کا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر ترتیب آپ جی اگر ترتیب اس طرح سے بنا لیں، بہت شکریہ میرے بچوں، آپ جی اگر ترتیب یہ میرا بیٹا عزیز مجھے، میری جان، میرے مٹھو مجھے موقع دے دے، آپ جیے میری جان، ہمارا طرح مستقبل روشن ہو، متوجہ ہے سرکار؟ ترتیب ملک صاحب اگر ترتیب ہم اس طرح بنا لیں، کیونکہ معاشرتی زندگی میں ہم شیعہ سنی وہابی دیوبندی، میرا تعلق بیسیکلی ایک پنڈ سے ہے، ایک دیہات سے ہے، اور دیہاتوں کی نمائندگی کرنے والے چہرے بھی موجود ہیں، ویسے کو مانے یا نہ مانے یہ الگ بات ہے، کہ لیکن لاہور کے مجمع کو ایسا خالی نہیں ہوتا جہاں دیہات سے نمائندہ چہرے موجود نہ ہوں۔ ہمارے دیہاتوں کا ایک کلچر ہے کہ تمباکو اچھا ہو نا، بندے مذہب نہیں پوچھتے، واری لگانے بیٹھ جاتے۔ آپ جی ہیں، مجھے اس امت کی سمجھ نہیں آئی، حقے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، محمد کے بچوں کے ذکر پہ اکٹھے نہیں۔ آپ جی ہیں، ترتیب اس طرح سے بنا لو تاکہ معاشرتی زندگی میں کسی کا دل نہ دکھے۔ ترتیب اس طرح بنا لیتے ہیں، اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو ذات لا ریب ہے، بے عیب ہے، بے جسم، بے جسیم، بے بدل، بے بدیل، نہ اس کی کوئی ضد ہے نہ ند ہے، مثل اس کے کچھ ہے نہیں، شریک اس کا کوئی ہے نہیں۔ اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ۔ نبی اللہ سے نہ بڑھے، اہل بیت نبی سے نہ بڑھیں، ترتیب ہو۔ لیکن میں اکثر یہ بات میں کر رہا ہوں، آپ جی اکثر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ مجمع میں ہمارے ماشاءاللہ اپنے مومنین اچھا تبصرہ کر لیتے ہیں، اور بعض مجلس سے ایک بندہ سن کے نکلتے ہیں تو سڑک پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار وہ ریاض رضوی صاحب آپ کو نئی ترتیب ہی بتا رہے تھے نا، ہم نے زندگی گزر گئی ہماری مجلسوں میں، زندگی گزر گئی ہم کتابوں میں لٹریچر پڑھتے ہوئے، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ یہ ترتیب کہاں سے لے لی۔ بس خطیب ذاکر اپنے ذہن کی سوچ بیان کر کے مجمع سے سبحان اللہ کروا لیتے ہیں، یہ ترتیب ہم نے تو نہیں دیکھی، اپنے سے بنا لی ہے کہ اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ، اللہ، نبی۔ معجزہ منہاج القرآن میں ہو رہا ہے، بندے سو بھی رہے ہیں، منہاج الحسین میں معجزہ ہے، بندے سو بھی رہے ہیں،
داد بھی دے رہے ہیں. سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہے, مجلسوں میں سونا عبادت نہیں ہے. اور آج تو ویسے بھی رات جاگنے کی رات ہے, لہذا آخری فقرہ میں کہہ رہا ہوں جی, یہ ترتیب ہم نے کہیں نہیں دیکھی. اللہ, نبی, اہل بیت, صحابہ. میری جان, اگر تو نے ترتیب کہیں نہیں دیکھی, میں تجھے ترتیب کی تصویر دکھا دیتا ہوں. میں نے یہی کہا ہے نا کہ اللہ, نبی, اہل بیت, صحابہ, مسجد نبوی, نماز اللہ کی, سجدے میں نبی, کندھے پہ اہل بیت, پیچھے صحابہ. آپ زندہ و سلامت رہے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. ختم ہوگی مجلس. نبی سجدے میں تسبیحیں پڑھتا گیا, حسین کندھے پہ بیٹھا گنتا گیا. آباد رہو, آباد رہو. جن بندوں کا دھیان نہیں تھا میں پھر کہہ دیتا ہوں. نبی سجدے میں تسبیحیں پڑھتا گیا, اور 6 سال کا حسین نانے کے کندھے پہ بیٹھ کے 71 تسبیحیں گن کے حسین خود اترا. مسجد سے نکل کے حسین اپنے صحن میں آئے. مصلی پہ سیدہ تھیں. بی بی نے بیٹے کا چہرہ پڑھا. حسین بیٹا بہت خوش ہو. اماں کیا پوچھتی ہیں؟ میں مسجد میں گئے, نانا نبی سجدے میں تھا. اماں میں جا کے کندھے پہ بیٹھ گیا, نانے نے ساری نہیں اٹھا. اماں میں اپنی مرضی سے اترا ہوں. آباد رہو. جب کہا نا سید 6 سال کے شہزادے نے, اماں میں اپنی مرضی سے اترا. کھڑی ہوگی مصلی پہ سیدہ, اور حسین کو پیار کر کے کہہ دیا, میرا سوہنا بیٹا اتنے ناز نہ دکھایا کر, او میں صدقے سیدہ تیرا ہے کہنا قبول کر لے. حسین کی ماں تیرا یہ گریا اپنی بارگاہ میں, اور اس اجڑے گھر کا صدقہ تمہارے گھروں کو کسی کی نظر نہ لگے. میرا بیٹا اتنے ناز نہ دکھایا کر, ضعیف ہے میرا بابا, تھک جاتا ہوگا. کبھی تو کہتا ہے نانا میری سواری کوئی نہیں. میرا بابا فلیل کی زلفیں تیرے ہاتھوں میں دے دیتے. مدینے کی گلیوں میں جدھر تو چاہتا ہے میرے نانا, میرا بابا اتر جاتا ہے. اتنے ناز, اتنے ناز. جب جناب سیدہ نے کہا نا اتنے ناز نہ دکھایا کر, 2 قدم پیچھے ہٹے, ماں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اماں میری وجہ سے نانے کو سجدہ لمبا کرنا پڑا, لیکن اماں جتنا بھی سجدہ طویل سہی, نانے نے سر رکھا بھی آپ تھا اور اٹھایا بھی آپ ہے. اماں جب میں قرضے اتاروں گا سر رکھوں گا, آپ اٹھائے گا کون. آباد رہو, آباد رہو. سیدہ راضی ہو جائے. آج کی شب کا مخصوص درد, کیونکہ شہادت کی رات ہے, 10 محرم سے کم یہ رات نہیں ہے. آج کا مخصوص درد وہی پڑھیں گے, ممبر کی دیانتداری ہے جو سب سے آخر میں پڑھیں گے. لیکن ایک درد ہمیں رلاتا ہے جو مسلمان کہتے ہیں شیعوں کی سمجھ نہیں آتی. نہ عید دیکھتے ہیں نہ کوئی خوشی دیکھتے ہیں, روتے ہی روتے ہیں. روتے ہم صرف اس لیے ہیں کہ سال میں 2 عیدیں ہیں, دونوں عیدیں سیدوں کی کوفہ کھا گئے. آباد رہو. سیدہ تیرا ماتم قبول کر لے. حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رولا, تمہیں اولاد کے روشن مستقبل دیکھنے نصیب ہو جائے. دونوں عیدیں اولاد زہرا کی کوفہ کھا گئے. اظہر میرے بھائی, دیگر جید چہرے بیٹھے ہوئے, میں دعا مانگ رہا ہوں میرے مالک, جو زیارات پہ نہیں جا سکے ان کو زندگی میں میرے مالک تیری دہلیز پہ کوئی کمی نہیں ہے. اور میری آپ سے ایک اپیل ہے کہ جہاں اپنے لیے مصلی پہ بیٹھتے ہو نا, زیارت عاشور پڑھتے ہو, زیارت بارشہ پڑھتے ہو, اپنی دعا میں ایک دعا یہ ضرور شامل کریں کہ مسافر بی بی کی زیارت کے رستے کھل جائیں. 4تھا سال 5واں گزر رہا ہے, عزادار بی بی کو بھائیوں کا پرسہ دینے کوئی بھی نہیں جا سکا. چلو بی بی زینب کی تو گزر رہی ہوگی, حسین کے سینے پہ سونے والی بڑی اداس ہو, سوچتی ہوگی سکینہ بابا تیرے بعد پھر وہی تنہائیاں. تیرے زائر آ جاتے تھے پرسہ دینے,
اور میرا خیال ہے کون سا ذہن ہے جو حالات حاضرہ سے واقف نہیں ہے؟ اسلامی ملکوں کے دہشت گرد حرام زادے سیدہ زینب کی قبر گرانے کی نیت سے ابھی تک شام میں جمع ہیں. بڑی بڑی طاقتیں ان کی بیک پہ ہیں. ہمارے پاکستان سے بہت سے لوگوں نے حکومت سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, ایمبیسیوں سے رابطہ کیا, ماتمیوں نے کہ ہم شام جانا چاہتے ہیں بی بی زینب کی قبر کی نوکری کے لیے, لیکن ہماری حکومت کیونکہ امریکی بلاک میں ہے اجازت نہیں دی. لیکن عراق کا بارڈر قریب ہے, عراق سے بہت سے ماتمی بچے سیدہ زینب کی زرے کی حفاظت کے لیے شام آئے. 6 مہینے پہلے ایک 19 سال کے ماتمی کی لاش عراق واپس گئی ہے. جب وہ گرا ہے نا بی بی کے روضے کے باہر حفاظت کرتا ہوا, سنو کہ فکرہ, اس کی جیب سے ایک چٹ نکلی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں عراق چھوڑ کے شام مرنے اس لیے آ گیا ہوں کہ میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دے سکتا. میں صدقے آباد رہو یار, آباد رہو. سیدہ تیرا پوچھا قبول کرو. حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رولا. یہ فاتحہ شام علی کی وہ بیٹی ہے جس سے بات کرنے کے لیے علی ترستا تھا, جس کے لہجے کے لیے علی ترستا تھا. میں زیادہ دیر نہ کروں, ایک ہی فکرہ کہہ کے مجلس میں تمام کر رہا ہوں. خدا کی قسم عزاداروں, بیٹیاں میری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں, ماتمی مجمع میرے سامنے ہے, عزاداروں کا ہجوم ہے. درد ہمیں یہی رلاتا ہے, درد ہمیں یہی مجبور کرتا ہے. ماتم ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جس بی بی زینب کے دروازے پہ حسین بھی کھڑا ہو کے اجازت مانگتا تھا, شام غریبہ شمر بغیر اجازت کے بی بی زینب کے خیمے میں آ گیا اور خیمے کے اندر آ کے پوچھ رہا تھا ان میں زینب کون ہے, ان میں زینب کون ہے. اور جب یہ حرامی باہر نکلا, اس کے نیزے کی نوک پہ ایک چادر تھی اور عباس کی لاش پہ جا کے